الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والفرق بين الإقرار والدعوة بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما راجع. یہیں سے تھا نا، لیکن کافی چھٹیاں ہوئی ان کے بعد پھر پیچھے سے رب دینا پڑے گا. بحث ہماری تھی کیفیت حکم کے بارے میں. ابتداً انہوں نے بتایا تھا مدعی اور منکر میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مدعی کی انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی کیا تھی کہ اللہ یترک لو تارکا. ٹھیک ہے. دوسری نشانی بتائی کہ جس کی بات اصل کے کیا ہو مخالف ہو. تیسری جس کی بات ظاہر کے مخالف ہو. یہ 3 چیزیں جس میں ہوگی وہ مدعی ہوگا، اور یہ 3 چیزیں جس میں نہ ہوں وہ منکر ہوگا. یعنی جس کے ترک سے دعوت ترک نہ ہو وہ مدعی ہو اور وہ منکر ہوگا. جس کی بات اصل کے موافق ہو مدعی منکر ہوگا. جس کی بات ظاہر کے موافق ہو وہ منکر ہوگا. یہ 3. لیکن آگے شارح علیہ الرحمہ نے 1-2 امثلہ بیان فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ ضروری نہیں ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اس طرح وہ نکاح والی مسلمان ہو جانا میاں بیوی کا قبل الدخول. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہے سو عرف المدعی، جب آپ کو مدعی کی پہچان ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیے مدعی کے دعویٰ کی 3 شرطیں ہیں. مدعی کا دعویٰ ملزمہ ہونا چاہیے، معلومہ ہونا چاہیے، جازمہ ہونا چاہیے. یہ 3 شرطیں ہیں. اسی میں ہماری بات تھی. انہوں نے کہا تھا ان تخلف الاول، یہ 3 چیزیں ملزمہ، معلومہ اور جازمہ. کہا تھا ان تخلف الاول، اگر دعویٰ ملزمہ نہ ہو. مثال انہوں نے دی تھی ہبہ کی غیر مقبوضہ. ہبہ غیر مقبوضہ جب قبض نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ غیر کیا ہوتا ہے لازم ملزمہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا لم یسمع دعویٰ. تو پھر دعویٰ جب دعویٰ ملزمہ نہ ہو تو اس کا دعویٰ سنا نہیں جائے گا. آسان. تو دوسرا ان تخلف ثانی، یعنی اگر دعویٰ معلوم نہ ہو، معلوم نہ ہو بلکہ کیا ہو مجہول ہو، تو پھر تو فرمایا تھا فی سماعہا قولان. اب اس کا دعویٰ جب دعویٰ معلوم نہ ہو بلکہ مجہول ہو، دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا. کہا کہ اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ 2 قول ہیں. پہلا قول یہ تھا کہ العدم، کہ اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. جس کے قائل کون تھے؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ، ابن حمزہ، ابو صلاح تقی حلبی، ابن ادریس ہلی، علامہ ہلی اور نہ محقق نہیں، خود شہید ہو گئے. شہید اول فی الدروس، کتاب دروس میں یہ اس کے قائل تھے. انہوں نے کہا اس کا دعویٰ جب مجہول ہو تو مجہول دعویٰ سنا نہیں جائے گا. ان کی دلیل تھی کہ لعدم فائدہ تھا، اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آخر پوری تفصیل بیان کی تھی. اور دوسرا قول جس کے قائل محقق ہلی تھے اور ایک جماعت تھی، اور شارح علیہ الرحمہ نے بھی اسی دوسرے قول کو اختیار کیا تھا کہ جب دعویٰ مجہول بھی ہو تو پھر بھی سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا قول ان کی 2 دلیلیں تھیں. توجہ کیجئے گا، آج کا درس اسی سے مربوط ہوگا. پہلی دلیل تھی اطلاق الادلہ، مجہول بھی سنا جائے گا. دعویٰ مجہول ہو، معلوم نہ ہو، پھر بھی سماع ہوگی، قاضی سنے گا. کیوں؟ پہلی دلیل ادلہ مطلق ہے. جہاں ادلہ میں روایات میں یہ آیا ہے کہ قاضی کے پاس فیصلہ لے کر آئیں تو اس کا سنا جائے گا، یا قرآن نے حکم دیا ہے کہ تیرے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو سن. اس میں کوئی قید نہیں ہے اس چیز کی کہ فیصلہ معلوم، وہ دعویٰ معلوم ہو تو سن، مجہول ہو تو نہ سن، بلکہ مطلقاً ہے جو لے کر آئے سن. ٹھیک ہے نا. لہذا مجہول دعویٰ بھی کیا کیا جائے گا؟ سنا جائے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں امکان الحکم علی المجہول، مجہول پر بھی حکم ممکن ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کیا کرے،
اقرار کرے لیکن اقرار مجہول کرے، اور مجہول دعویٰ ہو، اور آگے یعنی مجہول دعوے سے مراد مدعی کہے کہ میری کوئی چیز اس نے اٹھائی ہے، کوئی شے اٹھائی ہے، اور منکر بھی کہہ دے نعم، اور مدعی علیہ کہہ دے نعم میں نے اٹھائی ہے، یعنی مجہول اقرار کر دے۔ انہوں نے کیا کہا تھا لعدم فائدہ تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگرچہ اقرار بھی کر دے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ایک تو ادلہ مطلق ہیں اور فائدہ ہے، کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں یحبس ہو، مقر کو کیا کیا جائے گا؟ قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بتائے کون سی چیز اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، نام تو کہہ چکا ہے نا کہ واقعا میں نے شے اٹھائی ہے، اب شے کیا ہے اس کو قید کر دو، خود بخود بتا دے گا، تب تک قید رکھو جب تک نہ بتائے۔ کس کو؟ جس نے کہا ہے کہ نعم میں نے اٹھائی ہے، مدعی علیہ نے، ٹھیک ہے نا۔ کل اقرار فرماتے ہیں مدعی علیہ کو قید کرو یہاں تک کہ یہ بتا دے کیا چیز اٹھائی ہے، جس طرح کے اقرار کی صورت میں مقر سے اقرار لیا جاتا ہے، مقر سے، یہ کل اقرار، اسی کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجمالی علم ہوتا ہے اسے، کس کو؟ مدعی کو اجمالی علم ہوتا ہے، اگر اب اس کو آپ نے نہ دیا، اس کا حق آپ کہتے ہو عدم سما ہے، تو اس غریب کا حق مارا جائے گا، چاہے تفصیلی علم نہیں ہے، اجمالی علم تو ہے اس کے پاس کہ میری چیز گئی ہے، اب آپ کو اس کا دعویٰ ہی نہیں سنا جائے گا تو اس غریب کا حق مارا جائے گا، لہذا اس کا دعویٰ سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے صاحب کا تھا۔ آج فرماتے ہیں والفرق بین الاقرار والدعویٰ۔ قبلہ آپ نے کہا، یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دعویٰ کی بحث جب کی ہے نا کہ دعویٰ سنا جائے گا، مجہول دعویٰ بھی، جس طرح کے کل اقرار، جس طرح کے مجہول اقرار میں سما ہوتی ہے، مقر اقرار کر دے اگرچہ مجہول ہو تو اس میں سما ہوتی ہے، اس کا دعوت، اس کا اقرار سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں دعویٰ کو تشبیہ دیا انہوں نے اقرار کے ساتھ، یہ ابھی پیچھے پہلی دلیل میں، دوسرے قول کی پہلی دلیل میں کل اقرار انہوں نے کہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں جبکہ آپ کا تشبیہ دینا قیاس ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں آپس میں فرق ہے، اقرار میں اور دعویٰ میں ایک جیسے نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ دعویٰ میں بھی سما ہے جس طرح کے اقرار میں ہے، یہ تشبیہ تب ٹھیک ہوتی جب دونوں کا حکم ایک ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اقرار میں دعویٰ سنا جاتا ہے، اقرار میں سماعت ہوتی ہے اور دعویٰ میں سماعت نہیں ہوتی۔ کیسے؟ یہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ الفرق بین الاقرار والدعویٰ، فرق ہے اقرار اور دعویٰ کے درمیان، کیسے؟ بأن المقر، مقر یعنی اقرار کرنے والا، لو طولب بالتفصیل، جب اس نے اجمالی اقرار کیا تھا مقر نے، اگر اس کو تفصیل کے لیے طلب کیا گیا ہو کہ چل بھیا تفصیل بتا اس چیز کی جس کا تو نے اقرار کیا ہے، اجمالی اقرار کیا ہے، اس کی تفصیل بتا، کیا تفصیل ہے، کس چیز کا تو چور ہے، ٹھیک ہے نا، تو ربما راجع، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ لوٹ جاتا ہے اپنے اقرار سے، کون؟ مقر، یہ کہ بابا مجھ سے بھول ہو گئی تھی، ایسے میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں کس چیز کا اقرار نہیں کرتا، مجھے معاف کر دیجیے، میں واپس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی میں سما سموت کے عدالت میں کوئی پیشی نہیں لگانا چاہتا میں، یعنی یہ واپس لوٹ سکتا ہے، لیکن والمدعی لا یرجع، یہ واپس نہیں لوٹتا، لوجود داعی الحاجہ فیہ، کیونکہ اس کے مدعی میں کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، ایسی چیز موجود ہے جو اسے طلب کرتی ہے، دونہ دون المقر، مقر میں ایسا نہیں ہے، مقر یعنی واپس پلٹ سکتا ہے اور یہ واپس نہیں پلٹتا، اس لیے مقر میں
دعوے کی مقر میں اقرار کی سماعت ہے اور مدعی میں دعوے کی سماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ باز نے کہا ہے. انہوں نے دعویٰ کو تشبیہ دی ہے اقرار کے ساتھ, یعنی مدعی کے معاملہ کو, دعویٰ کس کا ہوتا ہے؟ مدعی کا. مدعی کے معاملہ کو مقر کے معاملہ کے ساتھ تشبیہ دی تھی. بعض نے کہا نہیں بابا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقر کا معاملہ الگ ہے, مدعی کا معاملہ الگ ہے. مقر کے معاملہ میں سماعت ہو سکتی ہے, کیوں؟ ربما راجع کی صورت میں. مدعی کے معاملہ میں سماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ لا یرجع. ٹھیک ہے نا جی, فرق ہے. لیکن شارع علیہ رحمہ یہ بعض کا قول تھا, بعض کا, جس کا اشارہ با تفسیریہ کے ساتھ کیا ہے شارع نے, بے ان المقر, یہ بعض کا ہے. شارع کیا کہنا چاہتے ہیں اب رب دیں, والفرق بین الاقرار والدعوی غیر کافن, یہ اصل عبارت ہے, درمیان میں بریکٹ تھی, غیر کافن. شارع کہتے ہیں یہ دعویٰ کرنا فرق کا کہ تم نے تشبیہ کیوں دی ہے دعویٰ کو کس کے ساتھ؟ اقرار کے ساتھ. مدعی کے معاملہ کو مقر کے معاملہ کے ساتھ تم نے تشبیہ کیوں دی ہے جبکہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے, جبکہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. شارع فرماتے ہیں یہ فرق ہماری بات کو رد کرنے میں کافی نہیں ہے. یہ فرق جو درمیان میں بیان ہوا مقر اور مدعی کا, یہ فرق غیر کافن فی ذالک, یہ فرق کافی نہیں ہے فی ذالک, اس چیز کو ثابت کرنے میں کہ عدم سماع المدعا, کہ اس مدعی کا مدعا نہ سنا جائے, دعویٰ نہ سنا جائے, اس چیز میں آپ کا یہ فرق بیان کرنا کافی نہیں ہے. واضح ہوا یا نہیں؟ لما ذکرنا ہو, اس کے ساتھ کہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں. ہم نے کیا ذکر کیا تھا کہ اس غریب کا حق باطل ہو جائے گا اگر آپ نے کہا نا کہ نہیں سنا جائے گا, ہم مدعی کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا جب دعویٰ مجہولہ ہو. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ لما ذکرنا ہو کہ بابا اسے علم اجمالی تو ہے نا کہ میری کوئی چیز گئی ہے, علم تفصیلی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا کپڑا گیا ہے, مثال یاد ہے نا, کون سا کپڑا گیا ہے, اتنا تو پتہ ہے کہ کپڑا چوری ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہو کہ قاضی اس کی کوئی فیصلہ نہ کرے, اس کی بات ہی نہ سنے, تو اس غریب کا کپڑا تو پھر گیا. ابطال حق, اس غریب کا حق باطل ہو رہا ہے. اور دوسرا ادلہ بھی مطلق ہیں, اور یہ جب ہم دلیلیں دے چکے ہیں تو آپ کا یہ فرق بیان کرنا یہ ہمارے ان ادلہ کو اور ہمارے دعوے کو, ہماری بات کو کافی نہیں, ہاں ہماری بات کو رد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, اور عدم سماع کے قول کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ دعویٰ سنا جائے گا ولو دعویٰ مجہولہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو قبلہ دوسری بات تھی. او مدعی کے دعوے کی تین صورتیں, دعویٰ ملزمہ ہو, دعویٰ معلومہ ہو, اور تیسری بات دعویٰ جازمہ ہو. یہ تین صورتیں ہوں گی تو پھر دعویٰ سنا جائے گا. پھر پہلے ہم نے بات کی تھی اگر دعویٰ ملزمہ نہ ہو, پھر بات کی تھی دعویٰ معلومہ نہ ہو. اب شروع ہو رہا ہے وَإِن تَخَلَّفَ ثَالِثٌ, پہنچ گئے ہیں سب کہ ثالث یعنی جازمہ نہ ہو. اسنتم وَهُوَ الجازم, یعنی جازم ٹوٹ جائے. بِأَنْ صَرَّحَ بِالظَّنِّ, جازم کسے کہتے ہیں؟ قط اور یقین کو 100% بات نہ ہو. ٹھیک ہے نا, بلکہ کیا ہو؟ بِأَنْ صَرَّحَ بِالظَّنِّ, صَرَّحَ المدعی, مدعی واضح طور پر کہہ دے مجھے ظن ہے کہ اس نے اٹھائی ہے, مجھے ظن ہے کہ میری چیز چوری ہوئی ہے, مجھے ظن ہے کہ یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا, یا اول وہم, یا کہے مجھے وہم ہے. واضح حتمی بات نہیں ہے, یقینی نہیں ہے. مجھے مدعی خود کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے, ظن ہے, وہم ہے. ظن اور وہم اور یقین کا تو پتہ ہے نا آپ کو. آسان تو اب اس کا دعویٰ سنا جائے گا یا ففی سماعہا اوجہن,
جب مدعی خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ظن ہے یا وہم ہے، یقین نہیں ہے، اب اس کا دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا، اس کے بارے میں چند وجہیں ہیں، 4 اقوال بیان ہوئے ہیں قبلہ، لیکن اس میں اس عبارت میں صرف ایک قول کھڑا ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں، پہلے 4 پورے سن لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب مدعی کا دعویٰ جازمن نہ ہو بلکہ وہمی ہو یا ظنی ہو تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا۔ القول الاول، پہلا قول ہے محقق علیہ رحمہ نے اپنے استاد نجیب الدین محمد بن نما، محقق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، محقق ہندی علیہ رحمہ، اس دن میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، صاحب شرح، انہوں نے اپنے شیخ نجیب الدین محمد بن نما سے نقل کیا ہے، قول یہ ہے کہ السماع، دعویٰ سنا جائے گا چاہے وامی اور ظنی ہو، ٹھیک ہے نا؟ کب؟ فی التہمت، فی مقام تہمت، جب تہمت کا مقام ہو تو اس وقت دعویٰ چاہے ظنی ہو تو اس وقت سنا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر منکر کیا اٹھائے گا، حلف اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل ہے، قول بس نقل کرتے ہیں۔ دوسرا قول ہے بعض فقہا کا ہے، جن میں سے شارح علیہ رحمہ ہے، شارح نے اس عبارت میں بھی ذکر کیا، یہ تفصیل والا قول ہے شارح کا۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل ہے بینما یعسر الاطلاع و بینما لا یعسر الاطلاع، یا تو اطلاع اس دعوے پر مشکل ہوگی یا مشکل، اگر مشکل ہو تو پھر ہاں تو پھر سنا جائے گا، اگر مشکل نہ ہو تو پھر سنا نہیں جائے گا۔ ہاں اسی طرح یہ۔ اور تیسرا قول ہے، فرماتے ہیں یہاں فرق ہے، اگر دعویٰ ظنی ہو تو سنا جائے گا، وہمی ہو تو نہیں سنا جائے گا۔ تیسرا قول کس کا ہے؟ ہاں جی، یہ بھی ان بعض لکھا ہے، ان بعض لکھا ہے، ان بعض الفقہاء لکھا ہے کہ اگر دعویٰ ظنی مظنونہ ہو تو سنا جائے گا، اگر کیا ہو وہمیہ ہو تو نہیں سنا جائے گا۔ اور چوتھا قول ہے صاحب جواہر کا، صاحب جواہر، یہ جواہر البلاغہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سماع الدعویٰ مطلقاً، ٹھیک ہے نا، مطلقاً دعویٰ سنا جائے گا، چاہے وامی ہو چاہے ظنی ہو چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 قول ہیں قبلہ صاحب، اس کے بارے میں یہ جو اوجہ انہوں نے کہا ہے، اوجہ ہن چند وجہیں، کتنی وجہ ہو گئی؟ 4، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں یہ 4 وجہ کل ہیں، اوجہ ہن 4 وجہ، اوجہ ہوا السماع، شہید ثانی کہتے ہیں ان 4 میں سے بہتر وجہ جو ہے وہ ہے سنا جائے گا، یہ ایک قول ایک وجہ بیان ہوئی ہے یہاں، شہید ثانی نے اپنا نظریہ بس بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ان 4 وجہوں میں سے بہتر جو وجہ ہے وہ ہے السماع، یعنی اس کا دعویٰ چاہے کیا ہو، ظنیہ اور وہمیہ ہو، لیکن مطلقاً فرماتا نہیں، اس صورت میں شرط ہے شارح کی، فی ما یعسر الاطلاع علیہ، جب کیا ہو اطلاع اس پر دعوے پر کیا ہو مشکل ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ جب اطلاع کیا ہو مشکل ہو تب اس کا دعویٰ کیا ہو کیا جائے گا، وہم اور ظن کی صورت میں بھی سنا جائے گا، مثلا کل قاتل، حکم لگانا مشکل ہے اطلاع یعنی حتمی بات کہ کون قاتل ہے، ہاں حکم لگنا کہ کون قاتل ہے، یقینی بات مشکل ہے اب، ٹھیک ہے نا؟ چور کون ہے، چوری رات کی ہوئی ہے، کیا پتہ کس نے چوری کی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے دعویٰ مدعی کا سنا جائے گا، مثلا کل قاتل و سرقہ، قاتل اور چوری کی صورت میں چاہے یہ وہم کرتا ہے چاہے ظن کرتا ہے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مدعی آ کر کہتا ہے کہ میرا فلاں قاتل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور قاتل کا یقینی مجھے نہیں پتا، مجھے ظن ہے کہ قاتل زید ہو، قاضی کیا کرے گا؟ زید کو بھی اٹھا لے گا۔ مجھے ظن ہے کہ باکر قاتل ہے، قاضی کیا کرے گا؟ باکر کو اٹھا لے گا۔ مجھے ظن ہے کہ
امر قاتل ہے، قاضی امر کو بھی اٹھوا لے گا، یعنی جتنے بندوں کو چاہے مدعی اٹھوا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح چوری کی صورت میں بھی جس پہ شک ہو جائے ہاں، جس پر وہم ہوا ہے، شک ہوا ہے، اسے اٹھوا سکتا ہے۔ دون المعاملات، معاملات میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو میں نے دیا تھا، اس سے لیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ وَإِن لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَى الْمُدَّعِي، ان لم يتوجہ اسی پر آ گیا ہے، ما یعصر علیہ، یعصر الاطلاع علیہ پر، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صورت آپ کو خود سمجھ آ گئی ہوگی کہ سما اس صورت میں ہے جب اطلاع کیا ہو، مشکل ہو۔ اگر اطلاع مشکل نہ ہو تو پھر ہاں، پھر توقف دعویٰ ہوگا۔ یہ آگے ان لم یتوجہ علی المدعی ہنا الحلف، اگرچہ فرماتے ہیں مدعی پر یہاں حلف نہیں متوجہ کیا جائے گا، مدعی کو حلف کا نہیں کہا جائے گا، حلف بے رد ہو۔ بتاتا ہوں کیسے مدعی کی طرف حلف آ رہا ہے، حالانکہ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ حلف کون اٹھاتا ہے، منکر، مدعی کیا کرتا ہے، گواہ لاتا ہے۔ آسان تو ہم یہاں پہ حلف کا معاملہ مدعی کی طرف کیسے آ گیا، اس کی چند صورتیں وہ بیان کریں۔ حلف اگرچہ متوجہ نہ ہو کس کا، مدعی پر، حلف بے رد ہو، حلف بے رد بھی متوجہ نہیں ہوگا، ولا نقول، حلف نقول بھی متوجہ مدعی کی طرف نہیں ہوگا، ولا مع شاہد، ولا حلف مع شاہد، یہ تینوں متوجہ نہیں ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، اشرا میں یہ لفظ آئے گا کہ حلف رد کیا ہوتا ہے، حلف نقول کیا ہوتا ہے، حلف مع شاہد کیا ہوتا ہے، جو مدعی پر آ رہے ہیں۔ حلف رد کی بلا یہ ہے جب معاملہ آئے نا منکر پر، منکر کہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، کیا کہا تھا کہ منکر جب قسم نہیں اٹھائے گا تو یہی قسم کس کی طرف پلٹے گی، دوبارہ مدعی کی طرف پلٹے گی۔ یہ ہوتے ہیں حلف بے رد الی المدعی۔ اب حلف کس پر آ گیا، مدعی پر، یہ ہے حلف بے رد۔ حلف نقول کیا ہوتا ہے، نقول نقل سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے نا، یعنی ناقلا عن العدو، دشمن سے فرار کرنا، پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے نا جی۔ منکر ضد کر جائے، پیچھے ہٹ جائے، ٹھیک ہے نا، تقریباً قریب ہیں، بس راستے الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، منزل ایک ہی ہے۔ منکر پیچھے ہٹ جاتا ہے رد سے، تو حلف سے، تو کون اٹھائے گا پھر، مدعی۔ یہاں یہ ہے کہ جب منکر پیچھے ہٹے گا، فرق اب ان میں، اب آپ سوال کر سکتے ہیں آگا، جب دونوں ایک تھے تو الگ الگ ذکر کیوں کیا، تو ہم کہیں گے کہ بلا یہاں ایک فرق ہے تھوڑا سا، دونوں میں حلف بے رد میں بھی منکر کیا کر رہا ہے، حلف سے انکار کر رہا ہے، حلف بے نقول میں بھی کیا کر رہا ہے، منکر پیچھے ہٹ رہا ہے حلف سے، ٹھیک ہے، میں نہیں اٹھاتا۔ فرق یہ ہے دونوں میں، جب حلف بے رد ہو تو منکر تقاضا کرتا ہے، حلف بے رد میں منکر تقاضا کرتا ہے کہ مدعی قسم اٹھائے، حلف بالنقول میں چپ کر کے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، خود یہ نہیں کہتا کہ وہ ہٹائے، بس قاضی کو کہتا ہے قاضی صاحب میں نہیں اٹھاتا قسم، تو قاضی کیا کرتا ہے، اس قسم کو پلٹا دیتا ہے مدعی کی طرف۔ یہ فرق ہے دونوں میں، واضح۔ ولا مع شاہد، نہ ہی مدعی حلف شاہد اٹھائے۔ حلف مع شاہد کیا ہوتا ہے، مدعی سے قاضی کتنے گواہ طلب کرے گا، آسان تو ہم دو عادل گواہ۔ اب قاضی مدعی کے پاس ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ نہیں ہے، شاہد واحد مفرد ہے نا، ایک گواہ ہے، اب دوسرے گواہ کی جگہ حلف کے ذریعے سے پوری کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک گواہ دے گا اور ساتھ حلف اٹھائے، یہ ہوتا ہے حلف مع شاہد، تو یہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ان لم یتوجہ الی المدعی حلف، یہ تین حلف ہوتے ہیں جو ممکن ہے کہ کس کی طرف پلٹ آئیں، مدعی کی طرف۔
بل ان حلف المنکر، بلکہ اگر کیا کر دے منکر حلف اٹھائے، منکر کیا کر دے حلف اٹھا دے، او اقرا یا منکر اقرار کر لے اس کے دعوے کا، آپ نے دعویٰ کیا کہ زید کے پاس میری کتاب ہے، وہ بھی کہے ہاں میرے پاس ہے، اقرار کر دے، یا وہ حلف اٹھا دے، حلف کس چیز کا اٹھائے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، او ناکالا یا منکر کیا کرے پیچھے ہٹ جائے، کس سے حلف سے، وقضینا بہی، تو اسی نقل کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، قاضی کیا کرے گا فیصلہ کرے گا اسی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی پھر حلف لے گا جس سے مرضی لے، فیصلہ یعنی ہوگا، مدعا یہ ہے کہ اس صورت میں کہ جب مدعی کا دعویٰ جزمہ نہیں تھا، حتمی یقینی قطعی نہیں تھا، بلکہ وہمی یا ظنی تھا، تو اس صورت میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اللہ ہاں جی معاملات میں ہوگا یا اس میں دون المعاملات کی بات ہو رہی تھی نا، پہلے میں کہہ رہے تھے معاملات کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دون المعاملات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے مراد جب یہ چیزیں نہ ہوں، جب کیا ہو اطلاع مشکل نہ ہو، ٹھیک نہ ہو نا، مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، واقفت دعویٰ، جب یہ شرائط نہ ہوں، یہ وجود ذکر کی ہیں، تو دعویٰ موقوف ہو جائے گا یہاں تک کہ یہ چیزیں آسان ہو جائیں، یہ وجوہ پیدا ہو جائیں، میسر ہو جائیں، اذا تقرر ذالک، اب ایک نئی بحث کی طرف چھیڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اذا تقرر ذالک، جب یہ شرائط ساری مقرر ہو جائیں، معین ہو جائیں، ذالک سے مراد ملزمہ، معلومہ، جازمہ، یہ تینوں شرائط آ جائیں، وہ بحث ایک ایک ختم، ان تخلف الاول، ان تخلف الثانی، ان تخلف الثالث، ختم، واضح، پیچھے موڑ آئے ہیں، بات یہاں جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دعویٰ، مدعی کا دعویٰ ملزمہ، جازمہ اور معلومہ ہونا چاہیے، پھر ایک ایک کی تخلف کی بات کی تھی، اب واپس پیچھے مڑے ہیں، فرماتے ہیں ان تقرر ذالک، جب وہ تینوں چیزیں موجود ہوں دعویٰ میں، ٹھیک ہے نا، تو فَإِذَا ادَّعَا دَعْوَى مَسْمُوعًا، جب مدعی دعویٰ ایسا کرے کہ جو سنا جائے قاضی کے پاس، طولب المدعی طولب المدعی علیہ بالجواب، تو قاضی کیا کرے گا، جواب کے لیے مدعی علیہ کو طلب کرے گا، چل بھئی اس نے دعویٰ کیا ہے اور دعوے کی شرائط بھی پوری ہیں، سنا گیا ہے دعویٰ اس کا، چل تو اس کا جواب دے، دعویٰ کا مدعی علیہ کو کہے گا قاضی، تو جواب دے، اب جواب جو دے گا وہ مدعی علیہ، وہ یا تو اقرار کی صورت میں دے گا، اقرار کرے گا، یا انکار کرے گا، یا تیسری صورت سے چپ کر جائے گا، پھر ان تین کی بات الگ الگ انشاءاللہ آگے آئے گی، والحمدللہ رب العالمین۔ پاکستانی عدالت آپ لمبا